الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الفرقان آیت تک ہم پہنچے تھے، یہ سورت تک پہنچے تھے، اور اس کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں جہنم کے موضوع کے تحت ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ اچھے بندوں کا ذکر فرمایا، پھر ان کی اچھی صفات، ان کے اچھے اعمال کو بیان کر کے ثابت فرمایا کہ جو اس کے خلاف ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ گویا کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے بچنے اور جہنم میں داخل کروا دینے والے اعمال اور افعال کا ذکر کیا ہے۔ تو میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی خصوصیات بیان فرمائی مومنین کی کہ ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ صرف مختصراً دہرا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ، تکبر اور غرور نہیں کرتے، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہونے لگیں، بحث کرنے لگیں، کسی چیز پر الجھ جائیں تو پھر وہ بحث نہیں کرتے بلکہ جواب میں سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی سلام متارکت۔ اور جو اپنی راتوں کو اپنے رب کے لیے سجدوں اور قیام میں گزارتے ہیں، اور وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ایک پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ گویا کہ وہ جہنم کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں وہ جہنم کے عذاب سے ڈریں گے۔ اور فرمایا اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بہت ہی ہاتھ کو روک لیتے ہیں، یعنی نہ کنجوسی ہے نہ فضول خرچی، بلکہ بالکل درمیان میں رہ کر خرچ کرتے ہیں، جیسے حدیث میں ہے کہ خیر الامور اوسطھا، تمام کاموں میں بہتر ان کا درمیانہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور نہ کسی جان کو جس کو اللہ نے جس کو ہم پر حرام رکھا ہے ناحق قتل کرتے ہیں، اور زنا بھی نہیں کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو اعمال و افعال ہیں جو انہیں کرے گا، یعنی ان کے جسٹ اپوزٹ، یعنی زنا کرے گا، شرک کرے گا اور دیگر برے افعال میں مبتلا ہوگا، تو وہ پھر سزا پائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کے عذاب کو دو گنا کر دے گا، ایک تو کفر کا عذاب، دوسرے برے اعمال کا عذاب، اور ہمیشہ وہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ تو یہ آپ کو ہم نے سمجھایا تھا کہ مسلمان کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے، ہر انسان کو دیا ہے۔ ابھی فی الحال میرے مخاطب چونکہ مسلمان بھائی بہن ہیں تو ہم مسلمانوں کو ایک موقع دیا ہے کہ زندگی مختصر سی ہے، 30 سال، 40، 50، 60، 70 سال، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بہت ہی ترقی کر کے 80، 85 سال تک پہنچ جائے، لیکن 80، 85 سال تک پہنچنا یہ از خود ایک مطلب بظاہر سزا سی بن جائے گی، کیونکہ جسمانی اعضاء ناقص ہو جاتے ہیں، کبھی معدہ خراب، کبھی آنتیں خراب، کبھی پھیپھڑے کام نہیں کر رہے، کبھی گردے فیل ہو رہے ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، دانت غائب ہو جاتے ہیں، ہاتھوں میں ریشہ آ جاتا ہے، سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور ہم نے اس طرح کے بزرگوں کو بعض اوقات اپنے گھر والوں کے منفی رویوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اے اللہ ہمیں مار دے، ہمیں موت دے دے، اس ذلت کی زندگی سے موت بہتر۔ تو یوں بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ طویل زندگی مجھے مل جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ طویل زندگی بھی ایک عذاب بن سکتی ہے۔ تو 60، 70 سال بمشکل جی کر انسان نے مرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 15 سال تو پہلے والے نکال دیں، جب آدمی کو شعور اتنا نہیں ہوتا اور وہ بھی بالغ نہیں ہے، پھر مکلف بنتا ہے، وہ 15 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے لے کر پھر موت کے وقت تک اسے ایک مہلت دی گئی ہے کہ اسی میں تمہیں اپنے دنیاوی معاملات بھی کرنے ہیں، لیکن وہ مقصود اصلی نہ بنے بلکہ وہ مقصود اصلی کے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنے۔ مقصود اصلی کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اپنی آخرت کی تیاری کرنا، خود کو جہنم سے بچانا، جنت کے راستے پر استقامت سے چلانا، یہ ہے مقصود اصلی۔ اب اس مقصود کے لیے لازم سی بات ہے کہ ہمیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، ہمیں ایک رہائش بھی چاہیے، لباس بھی چاہیے، پھر تقاضائے نفسانی ہے۔ اگر ہم واقعی جنت کا راستہ طے کرنا چاہیں اور تقاضائے نفسانی قابو میں نہ ہو تو کیسے طے کریں گے؟ پھر زنا کی طرف بڑھ جائیں گے اور خرابیوں کی طرف جائیں گے، تو پھر نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، پھر رشتہ داریاں ہوتی ہیں، ہم خود بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو رشتہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں، وہ بھی تھوڑی نبھانی پڑتی ہیں، پھر دوست احباب کی ضرورت ہوتی ہے،
پھر انسان کو ذریعہ معاش بھی اختیار کرنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ وہ اس مقصود اصلی کے لیے تمام چیزیں وسائل اور ذرائع، اور یہ گویا کہ ایک راستہ ہے اور وہ ہماری منزل ہے، اور کوئی بھی اپنے راستے سے دل نہیں لگاتا بلکہ منزل کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو اس لیے جو پھر اس سے ہٹ جائے گا، اگر مسلمان نہ سوچے نہ سمجھے اور وہ غیر مقصود کو اپنا مقصود بنا لے اور مقصود اصلی کے بارے میں 24 گھنٹے میں سوچے ہی نہیں، تو پھر تو تباہی تباہی ہے نا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کو ایک بہترین دکان کھلوا کر دے، مال بھر بھر دے اس میں، اور کہے کہ بیٹا تم اس کو چلاؤ، اور وہ بیٹا سارا دن بیٹھ کر گیم کھیلتا رہے اور دکان کو نوکروں پہ چھوڑ دے، نہ حساب کتاب چیک کرے، نہ گاہکوں کو ڈیل کرے۔ کوئی اگر گاہک بولنے بھی لگے تو ڈانٹ ٹپڑ دے کہ میں گیم کھیل رہا ہوں، دیکھ نہیں رہے تم، ادھر جاؤ۔ نتیجہ نکلے گا کہ کچھ عرصے بعد وہ چوریاں چکاریاں کریں گے امپلائی، اور لاس ہی لاس ہوگا، پوری دکان ٹھپ ہو جائے گی، بند کرنی پڑے گی۔ تو کیا ایسے نوجوان کو سمجھدار کہا جا سکتا ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم مسلمان غیر سمجھدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو عرض کر رہا ہوں، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، پھر اہل محبت میں سے بنایا، ہم نبی سے محبت رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے علماء دے دیے، ہدایت کے راستے دیے، قرآن پاک ہے، دیگر کتابیں ہیں، سب کچھ پرووائڈ کر دیا۔ اب اس کے باوجود اگر ہم اسی نوجوان کی طرح گیم میں لگ جائیں اور اصل کی طرف توجہ نہ کریں تو سب ضائع ہو سکتا ہے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو غفلت میں زندگی گزارتا ہے، اس کی جب موت کا وقت آتا ہے پھر اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ جیسے اس نوجوان کو شاید پچھتاوا ہو جب دکان اس کے ہاتھ سے چلی جائے اور اس کو پھر عام لوگوں کی طرح کام کرنا پڑے تو وہ پچھتائے گا، اگر سیٹ بن کے بیٹھ کے رہنا اچھا تھا، یہ تو مجھے مزدوری کرنی پڑ رہی ہے۔ ایسے ہی مسلمان، اللہ نہ کرے کہ کوئی پچھتائے، لیکن بہرحال اگر ہم غفلت میں زندگی گزارتے ہیں تو موت کے وقت شدت، پھر قبر میں، پھر میدان محشر، پھر اللہ ناراض ہوا تو جہنم۔ تو اس لیے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کافر کا حال بیان کیا کہ وہ جو اس کے خلاف چلے گا اس کا یہ انجام ہوگا اور اس پہ ذلت کا عذاب ہوگا، لیکن مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ بھی غلط راستے پہ چلے گا تو اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی کہ ان لوگوں میں بھی کہ جو زنا کر رہے ہیں، جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں، اگر یہ زندگی کی قدر کر لیتے ہیں اور موت سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں تو اللہ کی رحمت انہیں ویسے ہی اپنی آغوش میں لے گی جیسے ایک پیدائش سے لے کر اور موت کے دم تک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے سائے میں رکھتی ہے۔ چنانچہ فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر وہ لوگ جو تائب ہوئے، جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ میں نے اس کو آپ کو دو مفہوم بتائے تھے کہ یا تو جو ان کے نام اعمال میں گناہ ہیں ان سب کو نیکیوں میں بدل دیا جائے گا، اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ گناہ کا راستہ چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے راستے پہ لگا دے گا، تو گویا کہ ان کی برائی کو اچھائیوں میں بدل دیا، یعنی اچھی عادتیں، بری عادتوں کو اچھی عادتوں میں، برے اعمال کو اچھے اعمال سے اللہ تبدیل کر دیتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کرے اور اچھے کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے جیسا رجوع کرنا تھا، جیسا رجوع کرنے کا حق تھا ویسا اس نے رجوع کیا۔ تو اس لیے یہ مسلمان کے لیے بھی آیت ہو سکتی ہے کہ جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے توبہ کرنا، ایک ہوتا ہے پھر اس کے بعد اپنی حالت کو تبدیل کرنا۔ شریعت توبہ بھی چاہتی ہے اور حالت کی تبدیلی بھی چاہتی ہے۔ ہم بعض اوقات ایک گناہ کرتے ہیں اور اس پہ وقتی طور پہ توبہ کر لیتے ہیں، لیکن اپنی حالت کو مکمل طور پہ تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص اس سے زنا ہو گیا، وہ اس پہ توبہ کرے گا لیکن اپنے آپ کو مکمل اچھا مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس زنا کی وجہ سے اس کو گلٹی فیل ہوگی، وہ ضمیر کی ملامت ہوگی، یا مطلب کوئی اور اس کو مطلب لعنت ملامت کرے گا تم نے بہت غلط کام کیا ہے، تو اس کی وجہ سے توبہ کر لی۔ لیکن پھر نیک عمل کیا، پانچوں نمازیں شروع کی، خصوصاً فجر کی نماز، قرآن پاک کی تلاوت، علم دین باقاعدہ سیکھنا جو فرض علوم ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت، نو، بس یہ وقتی طور پہ گلٹی تھی، اس پہ توبہ کر لی، ختم۔ تو تائب تو ہوا
لیکن نیک عمل نہ کیے۔ ایسے ہم لوگوں کی حالت ہوتی ہے جہاں پھنستے ہیں، جہاں بدنامی کا خوف ہوتا ہے، جہاں پر جان یا مال کے جانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، وہاں خوب گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور جہاں ایسی چیزیں نہیں ہوتی وہاں خوف کا ذرہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ جیسے غیبتیں کرنا، مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی نیت سے بیان کرنا، یہ غیبت ہوتا ہے۔ جہاں 4 مسلمان بیٹھیں گے، جہاں 2 مسلمان بیٹھیں گے، تیسرے کی یا 5ویں کی ضرور غیبت ہو رہی ہوگی، برائی پہ برائی پہ، اور پھر آخر میں لا حول ولا قوت، یار ہمیں اس سے کیا لینا، چھوڑو۔ آدھے گھنٹے تک آپ نے غیبت کی، اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں کیا لینا، اس سے چھوڑو۔ اس پر توبہ کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ہم ان کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، ہم حقیقتاً عمل نیک کی طرف آنا نہیں چاہتے ہیں، یا اس کا ہمیں شعور ہی حاصل نہیں ہوتا۔ تو جس گناہ کو ہم بڑا سمجھتے ہیں بس اس پہ توبہ کر لیتے ہیں، باقی چھوٹے موٹے گناہ جو حقیقتاً چھوٹے نہیں ہیں۔ اب غیبت، سرکار نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ شدید ترین ہے۔ علماء نے فرمایا اس لیے کہ زنا جب آدمی کرتا ہے تو یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، آدمی توبہ کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن غیبت کو بڑا گناہ اکثر سمجھا ہی نہیں جاتا، جب نہیں سمجھا جاتا تو پھر کون توبہ کرے؟ اسی طرح بدنگاہی، گندے مناظر دیکھنا، فضول قسم کی باتیں دیکھنا، اور پھر ان گندے مناظر کو ذہن میں لانا، پھر ان کے بعد کوئی برے عمل کی طرف مائل ہو جانا، اسی طرح اور بہت ساری مثالیں میں دیتے رہتا ہوں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا ومن تابا وعمل صالحا، کہ جس نے توبہ کی اور پھر وہ نیک عمل کی طرف اس نے نیک عمل بھی کیے، یہ 2 چیزیں اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لایا ہے، متاباً، جیسا رجوع کرنے کا حق تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا إِكْرَامًا، اور جب وہ کسی بیہودہ محفل مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں۔ یہ میں پچھلے پروگرام میں وضاحت کر چکا ہوں۔ تو یعنی خراب کوئی محفل ہو رہی ہے، گندی باتیں ہو رہی ہیں، گندے جوکس ہو رہے ہیں، عورتوں کی باتیں، خراب قسم کی گفتگو، کسی کے بارے میں غیبتیں چل رہی ہیں کسی مسلمان کے بارے میں، تو انسان جو اچھا انسان ہوتا ہے، اچھا مسلمان ہوتا ہے، وہ اس گفتگو کا نہ حصہ بننا چاہتا ہے، نہ اس مجلس کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بارہا میں نے بتایا کہ اچھی طرح یاد رکھیں، بعد اوقات ہم بڑے پپو بن رہے ہوتے ہیں، نیک پپو، کہ نہیں جی میں تو کوئی غیبت نہیں کرتا ہوں، یہ لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم تو خالی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، آپ کا وہاں بیٹھنا بھی آپ کے لیے قابل گرفت ہے۔ ہاں ایک مشکل مجبوری ہوتی ہے کہ جیسے آپ ایک آفس میں ہیں مثال کے طور پر، اور ٹیبلز لگی ہوئی ہیں مختلف، اور اس پہ آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ غیبتیں شروع ہو گئیں، اب آپ کے کانوں تک آواز آ رہی ہے، آپ اٹھ کے نہیں جا سکتے کیونکہ آفس ورک کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں اس کو برا جانیں، نفرت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، آپ اسے غلط تسلیم کریں اور بالکل پسندیدگی پیدا نہ ہو، گفتگو میں حصے دار نہ بنیں۔ لیکن اگر آپ اٹھ کے جا سکتے ہوں اور پھر آدمی سستی کر کے بیٹھا رہے اور پھر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا رہے نہیں میں تو غیبت نہیں کر رہا ہوں، یہ لوگ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں جیسے غیبت کرنا گناہ ہے، ایسے غیبت سننا بھی گناہ ہے، ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، یہاں سے اب یہ نئی آیات ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جہنم کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن چونکہ کنٹینیوسلی کچھ نیک لوگوں کا اللہ تعالیٰ اپنے اچھے بندوں کا ذکر کر رہا ہے، اور ان کے بعض اعمال کا ترک جو ہے جہنم میں دخول کا سبب بن سکتا ہے، تو برکت کے لیے میں نے ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ کہ اذا ذکر بآیات ربہم، کہ جب ذکر کی جاتی ہیں ان کے سامنے اللہ کی، ان کے رب کی آیات، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ تو ایک محاورتاً اللہ تعالیٰ نے جملہ بیان فرمایا جس کا لفظی ترجمہ یہی تھا۔ مراد یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو وہ ایسا رویہ اختیار نہیں کرتے ہیں جیسے اندھے ہیں اور بہرے ہیں۔ اندھے اور بہرا کیا ہوتا ہے؟ اندھے کو نظر نہیں آتا، بہرے کو سنتا نہیں ہے۔ تو جو انبیاء علیہ السلام اپنی قوموں کے سامنے، اپنی امتوں کے سامنے تبلیغ فرمایا کرتے تھے، تو وہ لوگ بعض اوقات ایسا ہی رویہ اختیار کرتے تھے کہ وہ معجزہ دکھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، لیکن بالکل ایسے جیسے اندھے ہیں، کوئی اثر ہی قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ان کو آیات سنائی جا رہی ہیں، لیکن یہاں سے سن کر یہاں سے نکال دیا، دل میں نہیں اترتی تھی، تو گویا کہ وہ بہرے ہیں، سن ہی نہیں رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کی آیات بیان کی جائیں تو اندھے بہرے بن جائیں، بلکہ وہ اگر ان کو کوئی ایسی
چیز دکھائی جاتی ہے اچھا عمل تو وہ غور سے دیکھتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی بات سنائی جاتی ہے تو نظر انداز نہیں کرتے بلکہ اپنے کان سے سن کر دل میں اتار لیتے ہیں، پھر غور و تفکر کرتے ہیں، پھر اپنا احتساب کرتے ہیں، پھر اپنے عمل میں تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ اب ہم مسلمانوں میں اکثر یہ عادت رائج ہو گئی ہے، بڑے بڑے علماء کے بیان سنتے ہیں لیکن صرف سننے کے لیے سنتے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں، نصیحت قبول کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں یہ دیکھا ہے کہ وقتی طور پہ کوئی اثر قبول کر لیا تو الگ بات ہے، وہ کیا ہے قلبی کیفیت کی تبدیلی، جیسے آج کل کلپس بنا بنا کر خاص مختلف بیانات کے ٹکڑے کسی بھی عالم کے، پھر اس کے پیچھے ہوں ہاں ہوں ایسی ایسی آوازیں چلائیں گے تاکہ اس کا اثر بڑھے، تو وہ وقتی طور پہ جو ہے وہ اثر انداز ہو جاتی ہیں دل پر، اور انسان تھوڑا سا مطلب کبھی آنسو بھی نکل آتے ہیں، کبھی سوچتا ہے ہاں میں غلط کر رہا ہوں، لیکن جیسی وہ کلپ بند ہوگی وہ کیفیت ختم، بس پھر اس کے بعد وہی پرانا طرز عمل۔ تو اس طرح کی مطلب صرف کلپس سے یا کوئی ہلکی سی نصیحت سے دلوں کا زنگ دور نہیں ہوتا، بلکہ آدمی پوری اسپیچ سنے اچھی طریقے سے، غور و تفکر کرے، خصوصاً اصلاحی بیانات۔ ہم بعض اوقات فضائل کے بیانات سن رہے ہوتے ہیں، کسی بھی بزرگ کی فضیلت ہے، انبیاء علیہ السلام کی فضیلت ہے، صحابہ کرام کی فضیلت ہے، اچھی بات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، فضائل بیان کرنا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اور سننا پھر انبیاء علیہ السلام کی بھی، صحابہ کرام کی سنت ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ترجیحات اور ضرورت اس کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک کینسر کے آخری اسٹیج پر مریض ہے، بتائیے اس کی ضرورت کیا ہے اور اس وقت ہمیں کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ فوراً اس کو ہاسپٹل لے کر جائیں، ترجیحات میں چیز شامل ہونی چاہیے، فوراً ٹریٹمنٹ کا آغاز ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ بچ جائے، لیکن ہم لے کر نہ جائیں، پتہ چل جائے رپورٹیں آئی ہیں جی کینسر کے آخری اسٹیج پر، ہم کہیں آ چل پان کھلاتا ہوں تجھے، پان کھلا رہے ہیں اسے، کھیریں کھلا رہے ہیں، پیزا کھلا رہے ہیں، علاج کی طرف نہیں آ رہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم اچھی چیزیں تو دے رہے ہیں، سب کچھ بہترین دے رہے ہیں، ارے بھائی یہ تو مرے گا۔ بالکل اسی طریقے سے مسلمان کہ جو بے عمل قسم کا ہے، گناہ کر رہا ہے، اسے آپ خالی فضائل سنائیں اور اس کو نصیحت نہ کریں، وہ تو تباہ ہوگا۔ اس پر انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔